वहां से जो उम्मत के अंदर फितने शुरू हुए, वैसे ही 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में जो हुआ, वो भी उम्मत के लिए बहुत बड़ा आजमाइश का वाकया था। और हमारी कोई हमदर्दी नहीं है हजरत हुसैन के कातिलों के साथ। हम मलऊन समझते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को और उनके अहले बैत को कत्ल किया। मलऊन है वो, लानत के हक। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करबला की स्टोरी। कुरान क्या कहता है, किसी के मरने के बाद क्या हम उसकी बुराई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हमारे रसूल अल्लाह ने क्या पैगाम दिया था कि कोई दुनिया से अगर रुखसत हो जाए तो हम उसके पीछे क्या गलत बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, या यजीद को हमें क्या अच्छा कहना चाहिए, बुरा कहना चाहिए? वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी वीडियो है, आपका पैगाम लेकर आए हैं। करबला के वाकये के बारे में कुछ बोलना बड़ा नाजुक काम है, क्योंकि मिजाज ये बना दिया गया है कि ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात बोलेंगे। बोला जा रहा है, जो बयान किया जा रहा है, उसी पर आंख मूंद करके यकीन कर लो। अगर आपने जो बातें मशहूर हैं उनसे हट करके बात कही तो फौरन ठप्पा लगा दिया जाएगा, भाई आप तो यजीदी हैं, आप नासिबी हैं, आप दुश्मने अहले बैत हैं जी। ये बड़ा मसला है। करबला का पूरा वाकया तारीख की 3 सबसे शुरुआती जो किताबें हैं, अल्लामा इब्ने साद की है तबकात इब्ने साद, इमाम तबरी की है तारीख तबरी, और इमाम बलाजरी की है अंसाबुल अशराफ। ये 3 यानी सबसे पहले के मुअर्रिख हैं जिन्होंने करबला के वाक़े को बयान किया है। और करबला की तमाम रिवायात का जो सेंट्रल नैरेटर है, जो मरकजी रावी है, जिससे पूरे करबला के वाक़े को लिया गया है, वो है अबू मिखनफ लूत बिन यहया। ये रावी कौन है, कैसा है? उलमाए जरह तादील जो रावियों पर कमेंट करते हैं, जो बताते हैं कौन सा रावी सही है, कौन सा रावी ज़ईफ है, उन उलमा को उलमाए जरह तादील कहा जाता है जी। उन उलमा का इत्तेफाक है कि ये जो रावी है अबू मिखनफ, ये राफिजी है, सहाबा का दुश्मन है। अब जाहिर है कि जो राफिजी है, जो सहाबा का दुश्मन है, जो अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, इन जैसी बुजुर्ग हस्तियों के बारे में अपने दिल में बुग़्ज़ रखता हो, उसके लिए यजीद और हजरत माविया की क्या हैसियत है भाई? आप अंदाजा लगाइए कि ये सेंट्रल रावी है। अगर करबला की 100 रिवायतें हमें मिलती है तो 90 रिवायतों की रिवायत में ये रावी मौजूद है, अबू मिखनफ। इसी से तमाम रिवायतें ली गई। अब हमारे पास 2 रास्ता है, या तो हम अबू मिखनफ की कोई रिवायत ना लें, सिरे से रिजेक्ट कर दें, भाई हम तेरी कोई रिवायत नहीं लेंगे, फिर करबला का वाकया का कोई और सोर्स नहीं है हमारे पास। और अगर हम ये चाहते हैं कि करबला के इस पूरे वाकये को एक किस्से की तरह, एक वाकये की तरह, एक स्टोरी की तरह हमें पूरा वाकया मिले और हमें रिवायत इसी अबू मिखनफ की लेनी पड़ेगी, तो हमें बहुत फूक फूक के कदम उठाना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा, इल्म तारीख का एक उसूल है कि अगर कोई रावी किसी से तासुब रखता है तो उस इंसान के बारे में उसकी रिवायत को बहुत एहतियात के साथ दिया जाए। भाई कोई रावी है वो हजरत अली से बुग़्ज़ रखता है, तो हजरत अली के बारे में उसकी रिवायत बहुत एहतियात से ली जाएगी। कोई रावी है वो राफिजी सोच का है, वो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, तो सहाबा के बारे में, खास तौर से उन सहाबा के बारे में जो राफिजियों की नजर में बहुत ज्यादा टारगेट में रहते हैं, हजरत अमीर माविया हैं, हजरत मुगीरा इब्न शोबा हैं, हजरत अम्र बिन आस हैं, उनके बारे में ऐसे रावियों की रिवायतें बहुत टटोल टटोल के संभाल के ली जाए। आज मैं जो रिसर्च आपके सामने जो पेश करूंगा करबला के बारे में, वो है तो तारीख की इन्हीं किताबों से। इमाम तबरी की तारीख तबरी, इमाम इब्ने साद की तबकात इब्ने साद, और इमाम बलाजरी की अंसाबुल अशराफ। ये 3 टॉप की किताबें हैं तारीख की। मेरा मुताला, मेरी स्टडी, मेरी रिसर्च इन्हीं किताबों की रोशनी में होगी। लेकिन हम रिवायतों को थोड़ा सा जांच पड़ताल के लेंगे। अगर कोई रिवायत ऐसी मिल रही है जिससे किसी सहाबी के कैरेक्टर पर गलत असर पड़ रहा है, हम उस रिवायत को कबूल नहीं करेंगे। इस जैसे रावियों की रिवायत की बुनियाद पर हम सहाबा के बारे में अपना ईमान और अकीदा खराब नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं करबला के वाक़े पर कुछ रोशनी डालूं, एक बुनियादी बात आपको और बता देना चाहता हूं जी। जब हम करबला पर कोई बात करते हैं तो ये फौरन कह दिया जाता है, भाई ये तो यजीदी हैं, यजीद के सपोर्ट में बोल रहे हैं, यजीद का डिफेंस कर रहे हैं, ये यजीद को गाली क्यों नहीं दे रहे हैं, ये यजीद को यजीद पलित क्यों नहीं कह रहे, ये यजीद को मलून क्यों नहीं कह रहे जी। भाई हमारा उसूल सीधा सा है, हम करबला के वाक़े को हजरत हुसैन वर्सेस यजीद के एंगल से देखते ही नहीं है। हम यजीद को हजरत हुसैन के मुकाबले में न तो खड़ा करते हैं, न खड़ा कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते जी। हमारा ईमान व अकीदा ये है
ہزاروں لاکھوں یزید مل کر کے ایک حضرت حسین کے برابر نہیں ہو سکتا. حسین وہ ہیں جو نبی کے چہیتے ہیں, نبی کے نواسے ہیں. حسین وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین منی, حسین مجھ سے ہیں. حسین وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, جنتی نوجوانوں کا سردار ہے میرے حسن اور حسین. حسین وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی, جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم کربلا کے واقعے کو جب بیان کرتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم حضرت حسین اور یزید کا مقابلہ نہیں کرتے, ہم ان دونوں کو مقابلے کے لائق سمجھتے ہی نہیں ہے. سمجھتے ہی نہیں ہے. میں کل کی تقریر میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی, شاید آپ کو یاد ہو. ہمارا عقیدہ یہ ہے ایک صحابی کے مقابلے میں ایک غیر صحابی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. غیر صحابی تقوی اور طہارت کے جتنے اونچے معیار پر پہنچ جائے وہ ایک صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, صحابی ہیں, ان کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بڑے اعتراضات تاریخ نے کیے ہیں, اور عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے مخالفوں نے بھی ان کی بڑی تعریف کی, بھی بڑے نیک آدمی تھے, بڑے انصاف پرور تھے, بڑے اچھے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ بتائیے معاویہ بہتر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے؟ ایک طرف صحابی ایک طرف غیر صحابی. یہ دیکھو, یہ مسلک دیکھو, یہ سلف کا مسلک کیا تھا اس بارے میں. بھائی عبداللہ ابن مبارک یہ 2ری صدی ہجری کے عالم ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں, ان کے دور, ان کے معاصرین میں سے, ان کے دور کے لوگوں میں سے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے محدث ہیں. سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا حضرت معاویہ بہتر ہے؟ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک جواب کیا دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے رسول اکرم کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کے جہاد کیا تھا اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی مٹی اور غبار اور دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے. یہ عقیدہ تھا ہمارے سلف کا. تو یہ پہلے دماغ سے نکال لو کہ ہم حسین ورسز یزید کا کوئی مقابلہ کرانے آیا نہیں آئے کربلا کے واقعے کے سلسلے میں. دوسری بات, کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح جو ہوا وہ تاریخ کا ایک انتہائی دردناک چیپٹر ہے میرے بھائی. جیسے 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو مدینہ منورہ میں جو ہوا عثمان غنی کے گھر میں, وہاں سے جو امت کے اندر فتنے شروع ہوئے, ویسے ہی 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں جو ہوا وہ بھی امت کے لیے بہت بڑا آزمائش کا واقعہ تھا. اور ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ. ہم ملعون سمجھتے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے اہل بیت کو قتل کیا. ملعون ہے وہ, لعنت کے حقدار ہے وہ ہر وہ انسان جس نے حضرت حسین کے قتل میں حصہ لیا یا اس سے راضی تھا یا ان کے قتل کا حکم دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان. اب یہ ایک سوال ہے کہ بھئی یزید کی ذمہ داری کتنی تھی, ابن زیاد کی ذمہ داری کتنی تھی, اس کو ہم تاریخ کے اوراق میں پلٹنے کی کوشش کریں گے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا اصول ہمیں دیا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق, کوئی ایسا آدمی جس کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے, کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے, فتبینوا تو اس خبر کی تم تحقیق کر لیا کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ خبر کی تحقیق کر لیا کرو. یہ نہیں کہ اگر کوئی بات مشہور ہے تو وہ سچ ہے. بھائی مشہور ہونا کسی بات کے سچ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. کوئی چیز اگر مشہور ہے, فیمس ہے, تو وہ سچ بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے تحقیق کر لو. ہماری رشتہ داری نہیں, جیسے آج کے لوگوں نے کر رکھا ہے مزاروں کے آگے سجدہ کرو, وہی سچ مان لیا. نہ حضرت حسین سے نہ علی سے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور میرے نبی نے جو شریعت ہمیں دی ہے میرے بھائیوں, جو دین ہمیں دیا ہے, وہ دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں, جو ہمارے دلوں کی, ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, ہمارے دلوں کی جان ہے, اسی حسین کے نانا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین.
اے ایمان والو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. تمہارے جی، اپنے بے خلاف شک. پڑے, تمہارے باپ دادا کے خلاف پڑے, تمہارے جی. قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑے, سچائی کا دامن مت چھوڑو. جی سچائی ہمارے خلاف ہے تبھی ہمیں تسلیم ہو, ایکسپٹ کریں ہاں یہ سچائی ہے. جی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. میرے بندو انصاف کا دامن تھامے رکھو. کسی سے تمہاری دشمنی بھی ہے تو دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن حاصل. بھائی کوئی ہمارا دشمن ہے, دشمن کے بارے میں بھی ہم کوئی ایسی بات نہ بولیں جو غلط ہو, جو نہ انصافی والی بات. یہ قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے میرے بھائی. ہم سنتے چلے آئے یزید شراب پیتا ہے, یزید نعوذ باللہ فاسق ہے, فاجر ہے, بہت برا آدمی ہے. ہم ایمان لے آئے, ہم مان لے کہ ہاں بھائی یزید پلید ہے. یہ تو ہماری شریعت کی تعلیم نہیں ہے. بھائی تحقیق کرو, ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے, برے کو برا کہو. ثابت نہیں ہے تو بھائی یزید کا تعلق تو 1400 سال پہلے سے ہے نا. یزید تو حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں نا. آج کے دور میں ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں, آج کے دور میں ایک عام مسلمان اگر دنیا سے چلا گیا تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی مسلمان دنیا سے چلا گیا اس کو غلط مت بولو, بیان کرو, اس کے عیب مت بیان. بالکل بے اللہ کے شک. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لا تسبوا الاموات, مردوں کو برا مت کہو. مردوں کو جو برا دنیا سے مت کہو. چلے گئے ان کو برا مت کہو. فإنهم قد افضوا الى ما قدموا, ان کو جو کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے. یہ عام مردوں کی بات ہے بھائی. ہماری سوسائٹی میں چلنے والے, جینے والے, رہنے والے عام مسلمانوں کی بات ہے. آپ عہد اولا کی بات ہو رہی ہے, صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, پھر ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ.